بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپ ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ نوشاد افریدی اور اخلاق حسین کی بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ اب کبیر دادا کیا کرے گا؟ آیا ان کے ساتھ اپنی شامیں اور راتیں منائے گا یا نہیں؟ کیا ہوگا؟ کیسے چلے گی یہ آگے داستان؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تناوش کہنے لگی کبیر دادا سے، آپ ایسا کچھ نہیں کرنے والے اور اٹھیں، اب آرام کریں۔ تناوش اس بات پر کہاں راضی ہو سکتی تھی، فوراً کھڑے ہو کر کبیر دادا کا بازو کھینچنے لگی۔ چلتے ہیں نا؟ کبیر دادا نے اسے منع کرنا چاہا، کہہ دیا نہ اٹھیں۔ تناوش کا لہجہ کسی اکڑ مزاج بیوی کا سا تھا۔ اخلاق حسین اور نوشاد افریدی میں ضرور ایسا کرتا، مگر دعا دو اس کو جس کے خلاف تم کھڈا کھودتے رہے ہو۔ کبیر دادا آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ بھیا، تناوش نے پاشا کو پکارا اور پاشا نے فوراً آگے بڑھ کر کبیر دادا کو سہارا دے دیا۔ کمینی فرحانہ نے رخسانہ کے کان میں سرگوشی کی۔ کتنا اچھا موقع مل رہا تھا، سچ میں اسے صبح تک شادی کے لیے راضی کر لیتی۔ احمقانہ باتیں نہ کرو بے وقوف، رخسانہ اسے ڈانٹے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ کبیر دادا کے جانے کے بعد باقی بھی وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ ڈاکٹر نے کبیر دادا کے زخموں پر لگانے کے لیے آیوڈین دی اور کھانے کے لیے درد کش اور سکون آور گولیاں دے کر رخصت ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کبیر دادا کے گینگ کا حصہ ہی تھا۔ تناوش دودھ گرم کر کے لے آئی۔ اس کے گولیاں لیتے ہی پاشا کھڑا ہوتا ہوا بولا، اب آپ آرام کریں، اور کبیر دادا کے سر ہلانے پر وہ کمرے سے نکل گیا۔ دودھ کا خالی گلاس کبیر دادا کے ہاتھوں سے لے کر اس نے تپائی پر رکھا اور سر کے نیچے دو تکیے رکھ کر اسے سہارا دے کر لیٹانے لگی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ چاند سے پوچھنے لگی۔ کبیر دادا متبسم ہوا، اگر ہو رہا ہوا تو تم کیا کرو گی؟ وہ شوخی سے بولی، پھر میں تکیے کی بجائے آپ کا سر اپنی گود میں رکھ لوں گی اور درد ختم ہو جائے گا۔ جب یہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے مسکراتا ہوا موجود ہونا تو مجھے گردن کٹ جانے پر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ناز سے مسکرائی۔ جھوٹا کسے کہا؟ کبیر دادا نے مصنوعی غصہ ظاہر کیا۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، جھوٹے کو؟ کبیر دادا چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے دونوں بازو واقعی وہ فوراً اس کے سینے پر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں لڑائی کا منظر جاگا اور وہ گلوگیر لہجے میں بولی، میں ڈر گئی تھی کبیر، مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی۔ اس کی ریشمی زلفوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کبیر دادا کہنے لگا، تمہاری دعائیں میرے ساتھ تھی نا، مجھے بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ اسے رب سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور وہ کہنے لگی، ایک بات مانیں گے؟ کبھی ٹالی بھی ہے، یہ سارے کام چھوڑو، کہیں دور چلے جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر جہاں بس میں اور آپ ہوں گے، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی قتل و غارت، کوئی سازش نہیں ہوگی۔ وہ جیسے سپنوں میں کھو گئی تھی۔ تو تمہارا خیال ہے یہ اتنا آسان ہے؟ کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر کبیر دادا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اضطراب کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ اس راستے پر کوئی یو ٹرن موجود نہیں ہے میری جان، یہ سارے گینگسٹر میری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ مگر کس لیے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کبیر دادا سے ہر بات آسانی سے منوا لے گی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ کبیر دادا مجبور بھی ہو سکتا ہے، اور جس کام میں کبیر دادا کی جان
کو کوئی خطرہ ہوتا اس کے تو وہ قریب بھی پٹکنا نہیں چاہتی تھی۔ کبیر دادا اس کے لیے کتنا اہم تھا اس بارے اسے صحیح اندازہ تب ہوا تھا جب کبیر دادا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کیونکہ میں تمام کے راز جانتا ہوں، زیر زمین دنیا کے کام کے طریقہ کار سے مکمل واقفیت رکھتا ہوں، اور میرے علیحدہ ہو جانے کی صورت میں انہیں ہمیشہ یہ خطرہ رہے گا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مخبری نہ کر دوں۔ میرا وجود ان کے سر پر لٹکتی ہوئی ننگی تلوار کی مانند ہوگا۔ وہ ہر قیمت پر میری جان لینا چاہیں گے، اور یہی اس دنیا کا اصول ہے جہاں ہر کسی کو بڑی آسانی سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آنے والے کے لیے کئی دروازے کھلے ہیں، لیکن واپسی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے موت۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا گنڈا بننے کو؟ محنت مزدوری کرتے، کوئی سبزی کی ریڑھی ہی لگا لیتے، مجھے تو آپ کے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہنا قبول تھا۔ پگلی، تم مجھے گینگسٹر ہونے کی وجہ سے تو ملی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں ہنسا۔ مزدور ہوتا تو تم نے میری جانب دیکھنا بھی نہیں تھا، یوں بھی اب تک کہیں بچوں کا باپ بن گیا ہوتا، میں آپ کی دوسری بیوی بن جاتی۔ وہ اٹھ درمی پر اتر آئی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کی بھی خدمت کرتی، وہ ضرور مجھے قبول کر لیتی۔ کبیر دادا نے کہا، مطلب میرے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھلا ہے، میں اپنی جان لے لوں گی۔ روحان سا ہو کر اس نے کبیر دادا کی چھاتی پر تھپڑ مارا۔ کبیر دادا کے چہرے پر تکلیف ابھرتی دیکھ کر وہ فوراً اس کی چھاتی سہلانے لگی۔ سوری میری جان، مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ کبیر دادا نے کہکا لگایا، مذاق کر رہا تھا پگلی، ان ملائم ہاتھوں سے بھی چوٹ لگ سکتی ہے۔ بھلا اس نے تناوش کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تو ڈرایا کیوں؟ اس نے منہ بسورا، اور خبردار اگر دوسری شادی کا نام لیا، سچ میں کچھ کھا کر جان دے دوں گی، پھر روتے رہنا۔ یار ہر وقت دھمکیاں دینا اچھا تو نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اب سدھرتے بھی نہیں ہے نا۔ مسکراتے ہوئے وہ اٹھی، اچھا میں نماز پڑھ لوں، اور یاد ہے نا آپ نے بھی وعدہ کیا تھا وہ اس صورت میں کہ تم 3 دن حیدرآباد گزارو گی۔ اچھا یہ بات ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے میں بورام بھائیا کو کہہ دیتی ہوں مجھے امی کے گھر چھوڑ دے، 4 دنوں بعد لوٹ آؤں گی، جاؤ۔ کبیر دادا نے بے پرواہی سے کہا، اگر واپسی پر تمہیں زندہ ملا تو ضرور شرط پوری کروں گا۔ یوں مرنے کا ذکر کر کے مجھے تکلیف دیتے ہوئے مزہ آتا ہے شاید، ناراضگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ کبیر دادا کی خوابگاہ سے نکل کر پاشا پرگن کی طرف بڑھا۔ اپنے محافظوں کو اس نے کال کر کے تیار ہونے کا بتا دیا تھا۔ ملازموں کے کوارٹر کے سامنے اسے باقر اور رخسار پریشان بیٹھے نظر آئے۔ پاشا کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھے۔ رخسار نے کہا، دادا ہم آپ کے پاس ہی آنے والے تھے۔ کیوں خیریت ہے؟ اس نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ دادا ہم بے خبری میں مار کھا گئے، انہوں نے پولیس کی وردیوں میں قریب آ کر ایک قدم ہی ہمارے سروں پر ریفلیں تان لی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، اب پریشانی کیا ہے؟ کبیر دادا تو یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہوا سو ہوا، انہوں نے تو رخصت کرتے وقت ہمیں ہوشیار رہنے کی خصوصی تاکید کی تھی، اور اب یقیناً وہ ہماری یہ چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ پلیز دادا ہماری سفارش کر دینا۔ دونوں کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ یار ابھی تو میں جا رہا ہوں شیاب قصوری کی کوٹھی میں، وہاں شمشیر دادا کی لاش کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ میری واپسی تک کبیر دادا سو جائیں گے، البتہ کل ان سے بات ضرور کر لوں گا۔ اگر اس سے پہلے انہوں نے ہمیں طلب کر لیا تو باقر نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اچانک ایک خیال آنے پر پاشا مسکراتے ہوئے بولا، اچھا ایک حل ہے، تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنا پڑے گی، اس کے بعد یقین مانو باز پرس تو چھوڑو، کبیر دادا اس واقعے کا ذکر بھی تو تم دونوں کے سامنے نہیں کرے گا۔ اب حل بتائیں دادا، ہمت ہم میں بہت ہے۔ دونوں حل جاننے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ ایسا کرو گڑیا کو جا کر اپنی پریشانی بتا دو، پھر وہ جانے، اور کبیر دادا تم دونوں کو
کبیر دادا تو تم دونوں کو کوئی اف تک نہیں کرے گا۔ گڑیا وہ بیک زبان سواریہ لہجے میں بولے۔ یار بیگم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں، پاشا نے وضاحت کی۔ ان سے کیسے بات ہو سکے گی اس وقت؟ رخسار نے حیرانی سے پوچھا۔ خوابگاہ کے دروازے پر دستک دینے سے تو رہے، اس نے عشاء کی نماز اب تک نہیں پڑھی، اور وہ نماز خوابگاہ کے ساتھ والے کمرے میں پڑھتی ہے۔ شاید اب تک وضو کر کے نکل آئی ہو یا تھوڑی دیر تک نکلے گی۔ تم بس ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کرنا۔ یہ کہتے ہی پاشا نے کار آگے بڑھا دی۔ اس کے محافظوں کی یہ جیپ اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ کیا کریں؟ پاشا کے جاتے ہی باقر نے پوچھا۔ کوشش کرتے ہیں۔ رخسار نے ہمت کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باقر بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وہ ڈرے ڈرے خوابگاہ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ 15-20 منٹ بعد ہی تناوش سر پر دوپٹہ لپیٹے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا تازہ دھلا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ وضو کر کے آ رہی ہے۔ ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک اس کی نظر ان دونوں کی جانب اٹھی۔ ایک قدم رکتے ہوئے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے آپ لوگ آ گئے، ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں باجی صاحبہ، میرا مطلب ہے بیگم صاحبہ۔ باقر جلدی سے بیگم کی جگہ باجی کہہ گیا تھا۔ تناوش کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ مجھے باجی کہا کرو، اچھا لگتا ہے۔ باقر نے کہا شکریہ باجی۔ اچھا آپ لوگ آرام کرو، میں نماز پڑھنے لگی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف مڑی۔ رخسار نے جلدی سے کہا باجی ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کیوں خیریت؟ وہ حیرانی سے ان کی طرف مڑی۔ رخسار نے کہا باجی آپ جانتی ہیں ہم بے قصور ہیں، انہوں نے ایک دم ہی ہمارے سروں پر ہتھیار تان لیے تھے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل، تناوش نے اس بات میں سر ہلایا۔ رخسار نے رونی صورت بنا کر کہا باجی یہ بات کبیر دادا کو کون سمجھائے گا؟ وہ تو اسے ہماری غفلت سمجھتے ہوئے ہماری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ تناوش کے نکرائی کہکا نے ان کے دلوں کی داڑھ باندھ دی تھی۔ وہ خشکن لہجے میں بولی ارے اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہے، آپ دونوں جائیں، کبیر آپ سے اس واقعے کا ذکر بھی نہیں کریں گے، یہ تو میرا اور میرے بھائیوں کا معاملہ تھا۔ اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے وہ بیک زبان بولے شکریہ باجی۔ شادی کی ہے آپ لوگوں نے؟ جی باجی، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا ایسا کرو، عظیم کے پاس چلے جاؤ اور اسے میری طرف سے کہو کہ آپ دونوں کو 20-20 ہزار روپے دے دے، ان پیسوں سے آپ دونوں نے اپنی بیگمات کو شاپنگ کرانا ہے۔ جی باجی شکریہ باجی، وہ خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ تناوش مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی رہائشگاہ کی طرف بڑھ گئے۔ ویسے اللہ پاک نے جیسی صورت دی ہے اس سے زیادہ اخلاق دیے ہیں، باقر متاثر کن لہجے میں بولا۔ ہمیں بھائی اور آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ رخسار بولا امید نہیں تھی کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا اور بجائے پٹائی کے انعام ملے گا۔ شکر ہے پاشا دادا کی بات مان لی تھی۔ باقر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس وقت وہ دونوں ملازموں کے کوارٹرز کے قریب پہنچ گئے تھے۔ عظیم کے کمرے میں روشنی جلتے دیکھ کر وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر گھس گئے۔ وہ اس وقت ٹی وی پر کوئی انگلش فلم دیکھ رہا تھا۔ اے جناب، انہیں دیکھتے ہی وہ طنزیہ لہجے میں بولا سنا ہے کافی کارنامے سر انجام دیے ہیں تم نے، اس میں شک ہی کیا ہے عظیم صاحب؟ باقر نے فخریہ انداز میں سینہ چوڑا کیا۔ یہ تو صبح کبیر دادا بتائیں گے کہ اس کارنامے پر کتنا انعام دینا بنتا ہے۔ رخسار نے کہا کبیر دادا کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ باجی نے بتا دیا کہ آپ سے 20-20 ہزار روپے لے لیں۔ باجی کون باجی؟ اور کوئی باجی میرا کیسے بتا سکتی ہے؟ عظیم حیران رہ گیا تھا۔ باقر نے جواب دیا باجی ہیں مسز کبیر دادا، اور اب آپ نے تصدیق کرنا ہے تو جائیں کر لیں، ہم ابھی ان سے مل کر آ رہے ہیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟
عظیم اب تک حیران تھا۔ رخسار نے پوچھا کیا ایسا جھوٹ ہم بول سکتے ہیں؟ باقی آپ بے شک تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصدیق کیسی؟ جی اس بازی کی وجہ سے تو آج شمشیر دادا جیسے گینگسٹر کی گردن سلامت نہ رہی۔ تصدیق کر کے میں نے کبیر دادا کا تھپڑ کھانا ہے۔ عظیم کو تناوش کی وجہ سے کبیر دادا کا لگنے والا تھپڑ اب تک بھولا نہیں تھا۔ تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر وہ لوہے کے سیف کی جانب بڑھ گیا، جس میں ضرورت کے لیے چند لاکھ کی ہر رقم ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اگلے 3-4 دن اس نے کبیر دادا کو بستر سے اٹھنے نہیں دیا تھا۔ گو کبیر دادا دوسرے دن ہی خود کو تندرست سمجھنے لگا تھا۔ یوں بھی یہ مار کٹائی اس کے لیے نئی بات نہیں تھی، مگر تناوش کا حکم ٹالنا بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ بھی صبح سویرے نماز کے بعد نئے کپڑے پہن کر مکمل میک اپ کرتی اور سارا دن کبیر دادا کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایسی تیماردار کہ ہوتے ہوئے کس کم وقت کا دل بستر چھوڑنے کو کرتا ہے۔ ایک رات وہ اس کی کہانی سننے پر مصر ہوئی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ حافظ ہیں، مجھے اپنے بارے بتائیں نا کبیر، زخم کو ریدنے سے تکلیف ہی ملتی ہے گڑیا۔ کبیر دادا دکھی ہو گیا تھا۔ میں ہوں نا آپ کے تمام زخموں کا مرہم۔ وہ لاڈ سے بولی کیا نہیں ہوں کبیر دادا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہیں سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ چند لمحے گہری سوچ میں کھوئے رہنے کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولا ابو جان کا نام مولوی عمر علی خان تھا۔ وہ امام مسجد تھے اور مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی بنا رکھا تھا، جہاں بچوں کو حفظ کرانے کے ساتھ عالم کا مختصر کورس بھی کراتے تھے۔ ابو جان کے ساتھ مدرسے میں 2 اور استاد بھی تھے۔ میں 5 سال کا تھا جب ابو جان نے مجھے اسکول میں داخل کرایا اور اس کے ساتھ میرا نورانی قاعدہ بھی شروع کرا دیا۔ صبح کی نماز میں وہ مجھے ساتھ لے جاتے اور پھر اسکول کا وقت ہوتے ہی میں وہیں سے اسکول چلا جاتا۔ مجھ سے 3 سال بڑی بہن اسما میرا ناشتہ مدرسے ہی لے آیا کرتی تھی۔ 8ویں کلاس میں تھا جب میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس دن ابو جان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ امی جان نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی۔ باجی اسما کی خوشی بھی اتنی تھی، بہت پیار کرتی تھی وہ مجھ سے۔ ہم دونوں سے چھوٹی رقیہ گڑیا تھی، وہ مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔ قرآن مجید کی دہرائی کے بعد ابو جان نے مجھے صرف اور نحو پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے عالم بنانا چاہتے تھے، شاید ان کے خوابوں کی تکمیل ہو جاتی، کیونکہ مجھے بھی دینی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ مگر ابو جان کی خواہش، امی جان اور باجی کی دعاؤں اور میری کوشش کے باوجود ایسا نہ ہو سکا۔ ہمارے گھرانے کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی، تبھی تو ابو جان نے وہ واقعہ ہوتے دیکھا تھا۔ وہ دن دہاڑے ہونے والے قتل کی ایک واردات تھی۔ ابو جان گھر سے مدرسے آ رہے تھے، ان کے علاوہ بھی درجنوں افراد نے وہ منظر دیکھا تھا۔ قاتل ایک نامی گرامی بدمعاش تھا تو مقتول اچھے خاصے متول خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ مقتول کے خاندان والوں کی کوشش سے وہ بدمعاش گرفتار تو ہو گیا، مگر اس کے ڈر سے کوئی عینی شاہد گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقتول کے خاندان والوں کو ابو جان کے بارے سن گن ملی اور اس کے ورثاء ابو جان سے ملنے مدرسے پہنچ گئے۔ ابو جان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے گواہی دینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور وہیں سے ہماری بدبختی کی شروعات تھی۔ میں شام کی نماز پڑھ کر مدرسے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ابو جان شام کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے اور کھانا وغیرہ کھا کر عشاء کی نماز کو لوٹتے۔ میری روزمرہ عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھانے کی عادت تھی۔ امی جان اور اسما باجی میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی۔ امی جان ہمیشہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ جس دن ابو جان نے عدالت جا کر گواہی دی، اس سے اگلے دن مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد چند گنڈے ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ انہوں نے جاتے ہی امی جان اور ابو جان اور رقیہ گڑیا کے سامنے اسما باجی کی عزت خراب کی اور پھر خنجر سے تمام گھر والوں کو قتل کر کے گھر کو آگ لگا دی۔ کوئی محلے والا، کوئی راگیر انہیں بچانے کی جرت نہ کر سکا۔ اس دن بھی میں نے عشاء کی اذان دی، جو عموماً میں ہی دیا کرتا تھا۔
کیونکہ ابو جان میری اذان کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس دن جانے کیوں میں نے بہت محنت، محبت اور تجوید و قرات کے تمام اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے اذان دی تھی۔ ایک ایسی اذان جس کی نماز ادا کرنے کی سعادت سے میں محروم رہ گیا تھا، اور اس کے بعد میں کبھی نماز نہ پڑھ سکا، کبھی اذان نہ دے سکا اور کبھی تلاوت نہ کر سکا۔ میں اس دن جیسے ہی اذان دے کر اسپیکر کے سامنے سے ہٹا، اسی وقت ایک جاننے والا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے میرے گھر میں بیتنے والی قیامت سے آگاہ کیا۔ میں دیوانگی کے عالم میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ آگ نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شاید میں اسی دیوانگی میں آگ کے اندر گھس جاتا، مگر لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں خالی ذہن تمام کی باتیں سنتا رہا۔ اپنے پیاروں کی صورت دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ نہ ابو جان کی نورانی شکل نظر آئی، نہ امی جان کی شفیق صورت، نہ اسماء بہن کی مقدس شکل اور نہ رقیہ کی معصوم صورت۔ تمام جل کر کوئلہ ہو گئے تھے۔ کبیر دادا کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے بے اختیار پانی بہنے لگا۔ تناوش تڑپ کر آگے بڑھی اور اس کے اشکوں کو اپنے لبوں سے چننے لگی۔ میں ہوں نا کبیر، میں آپ کے پاس ہوں نا، میری طرف دیکھے، روتے کیوں ہیں؟ بس مجھے نہیں سننا آپ کی کہانی، آپ روتے کیوں ہیں؟ وہ وارفتگی سے اسے تسلی دیتی رہی، لیکن اس کی اپنی آنکھوں سے بھی یہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اپنے کبیر کے غم نے اسے بھی رولا دیا تھا۔ چند گہرے سانس لے کر کبیر دادا نے اپنی حالت سنبھالی اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں گے کہ کبیر دادا نے کس طریقے سے اپنی اس زندگی کو چھوڑ کے یہ گنڈوں والی زندگی اپنائی، اور وہ کیسے کبیر دادا بنا، کیا بیتی اور یہ کیسے اس کا سفر رہا، یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلنے والا ہے۔ اور آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کا اپنا تناوش کا بھائی اور کبیر دادا کا شاگرد پاشا ہی کبیر دادا کو قتل کرے گا، اور پھر تناوش کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو آپ کو اگلی قسط میں آگے پتہ چلنے والا ہے۔ یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل سوری، جزاکم اللہ۔